پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب فرمایا، ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ اجتبا کون کرنے والا؟ اللہ۔ اللہ کا اجتبا تو بے خطا ہوتا ہے۔ یہاں تو ووٹ دینے والے یہ جو ناظم بنے، نائب ناظم بنے، انہوں نے پیسے دے کے لوگوں کو خرید لیا، پیسے لے لو ہمیں ووٹ دے دو، انہوں نے پیسے لے کے ان کو ووٹ دے دیا۔ یہ یہاں کے انتخاب کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بے خطا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہر قسم کی چوک سے، بھول سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چھانٹا ہے۔ کن میں سے؟ آدم علیہ السلام کی ساری نسل۔ جیسے آپ اٹھاتے ہو پھل کو، یوں دیکھتے ہو، جو پسند آتا ہے اسے ترازو میں ڈال کے تلواتے ہو، جو پسند نہیں آتا اسے واپس کریٹ میں ڈال دیتے ہو۔ یہ صرف مثال ہے واضح کرنے کے لیے، اللہ اس کا محتاج نہیں۔ مثال میرے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ یوں اجتبا گویا ساری آدم کی نسل سامنے ہے، ان کی روحیں سامنے ہیں، ایک ایک سامنے لائی جا رہی، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ جو روح پسند آ رہی ہے اسے اللہ کے محبوب کی امت میں ڈالا جا رہا ہے، جو پسند نہیں آئی اسے واپس کیا جا رہا ہے۔ یہ سیب ٹھیک ہے تول دو، یہ سیب اچھا نہیں واپس کر دو۔ یہ روح کیسی ہے؟ ہاں یہ میرے محبوب کا امتی بننے کے لائق ہے، ڈال دو ادھر رجسٹر میں چڑھا دو اس کا نام۔ یہ نہیں، یہ اس میں یار کی نہیں ہے، اسے واپس کر دو، بنی اسرائیل میں ڈال دو، کسی اور میں ڈال دو، اس میں ڈال دو، اس میں ڈال دو، اس میں ڈال دو۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے چنا، جیسے میں نے منتخب کیا، اس کے وجود کی قسمیں کھائیں، اس کی ذات کی قسمیں کھائیں، اس کے مبارک چہرے کی قسمیں کھائیں، اس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، اس کے بول کی قسمیں کھائیں۔ اس کے لیے عام آدمی نہیں امتی بنایا جا سکتا، خاص آدمیوں کو چنا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کی ساری نسل میں سے چنے گئے مرد بھی عورتیں بھی، ان کو چن کر اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ان کو یہ شرف ملا۔ ان کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ جو انبیاء نمونہ بنے، جو قرآن ایک پیغام لایا، وہ پیغام ساری خود نمونہ بنتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں تک منتقل کیا جائے اور ان تک پہنچایا جائے۔ اس امت کا اجتبا وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تمغہ لگا، پھیتا لگا، ایک سٹار لگ گیا، سٹار۔ پھر دوسرا سٹار اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنا، وسط، بیچ کی کلی۔ بیچ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز انتہا پر ہے جس کے بیچ میں کوئی چیز ہے۔ یہ تین انگلیاں، یہ درمیان کی انگلی، یہ ادھر۔ تو کچھ قومیں ہیں جو انتہا پر پہنچ چکی ہیں، میں نے تمہیں درمیان میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہودی اس انتہا پر ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے۔ عیسائی اس انتہا پر ہیں کہ رہبانیت ایسی اختیار کی کہ نہانا چھوڑ دیا، نہانا بھی ان کے یہاں بے دینی بن گیا، شادی کرنا بے دینی بن گیا، اور کاروبار کرنا بے دینی بن گیا۔ دو انتہا، یہودی نفسانیت کی انتہا، عیسائی رہبانیت کی انتہا، میں نے تمہیں ان کے درمیان لا کے کھڑا کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط۔ پھر ایک اور طرح سے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں کیل ہوتا ہے، وہ کیل ان دونوں پارٹوں کو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ ان کو گھماتا ہے، اور ان کے اندر جو گانے جاتے ہیں ان کو متوازی اور برابر طریقے پر پیسنے کے لیے اس کیل کا بڑا کام ہے۔ یہ ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا کام ادھورا ہو جاتا ہے، یہ نکل جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل کے چکی بند ہو جاتی ہے۔ یہ امت جب تک صراط مستقیم پر کھڑی ہوئی ہے، یہ امت جب تک صفت اجتبا، جس کام کے لیے اللہ نے چنا اس کام پر جب تک یہ کھڑی ہوئی ہے، تو آسمان اور زمین کے چکی کے دو پارٹ ہیں، یہ صحیح اس طرح گھومیں گے، پھر اس میں سے نکلنے والی چیز تقوی ہوگی، توکل ہوگا، محبت ہوگی، اور سخاوت ہوگی، عدالت ہوگا، اور عدالت ہوگی، صفات ایمان نکلیں گی جیسے چکی میں سے صاف ستھرا آٹا نکلتا ہے۔ اور جب یہ امت ٹیڑھی ہو جائے گی
اپنے اصل منصب اور مقام سے ہٹ جائے گی تو پھر اس چکی کے اندر سے کفر بھی نکلے گا، جھوٹ بھی نکلے گا، ظلم بھی نکلے گا، زنا بھی نکلے گا، شراب بھی، ساری برائیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ کیل ہٹا دیا جائے، اس امت کو ہٹا دیا جائے تو زمین آسمان آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ زمین آسمان اس وقت تک باقی ہیں جب تک یہ امت باقی ہے۔ یہ امت ختم ہو گئی تو زمین آسمان بھی توڑ پھوڑ دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے قرآن کو چنا ہے، راستہ ہے، اس کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ نبیوں کو چنا ہے اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے تو انگلی پکڑ کے اس راستے پر چلانے والے ہیں۔ اور اس امت کو چنا ہے کہ یہ ساری دنیا کی انسانیت کو اس راستے پر چلانے والی بنے۔ اللہ تعالیٰ ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھلا فرمائے، جب رستم کے دربار میں پہنچے اور اس نے پوچھا کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کیونکہ پہلے آنے والے فاتحین ملک فتح کرنے آتے تھے، عزتیں لوٹنے آتے تھے، خون بہانے آتے تھے۔ تیمور جو تھا نا بدبخت، تیمور لنگڑا، تیمور تھا تو مسلمان اور اس بدبخت نے مسلمانوں کا ہی خون بہایا۔ وہ جب پہلے دن شہر کا محاصرہ کرتا تھا تو سفید جھنڈا لہراتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہاری جان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تم ہتھیار ڈال دو، صرف تمہارا مال ہم لوٹیں گے۔ جب وہ شہر والے کوئی توجہ نہیں دیتے تھے تو دوسرے دن سرخ جھنڈا لہرایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہارے اندر جو سپاہ اور فوج ہے اسے قتل کریں گے، رعایا کو کچھ نہیں کہیں گے، مال بھی ساتھ لوٹیں گے۔ جب اس پر بھی توجہ نہیں کرتے تھے پھر تیسرے دن سیاہ جھنڈا لہرایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اگر لڑائی ہوئی اور تمہیں ہو گئی شکست تو نہ کوئی تمہارا بچہ چھوڑیں گے، نہ بوڑھا چھوڑیں گے، نہ مرد چھوڑیں گے، نہ عورت چھوڑیں گے، تم سب کو قتل کریں گے اور تمہارا مال لوٹیں گے۔ اور اس یہی کیا کرتا تھا۔ جب وہ شہروں میں داخل ہوتا تھا، دمشق کو آگ لگا دی، دلی کو آگ لگا دی، بغداد کو آگ لگا دی۔ باجزید یلدرم کی ایسی عظیم الشان فتوحات تھیں، ان کو اس بدبخت نے گہنا دیا۔ ایک ظالم لٹیرے کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور خون بہانا اور نگر نگر پھرنا، خزانے لوٹ کے سمرقند کو آ کے حسین بنانے کے چکر میں پھرتے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پیغام حق دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عالم میں یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے، ان کو گھروں سے نکالا ہے اور ان کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ ان کا کام خون بہانا نہیں، گردنیں کاٹنا نہیں، بلکہ ان کا کام پیغام حق سنا کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رستم پوچھتا کیوں آئے ہو؟ پیچھے ماضی میں یہ تھا، پس منظر یہ تھا، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ یہ بادشاہوں کا طریقہ تھا جو میں نے ابھی بتایا۔ تو رستم نے کہا کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا ان اللہ ابتعثنا، رستم ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم لوگوں کو باطل مذاہب کی بندگی سے نکال کر، لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے راستے پر چلا دیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ہم انہیں ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر لے آئیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں پر لے آئیں۔ فارسلنا بدینہ الى خلقہ حتی نفضی الى موعود اللہ، اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے، ساری دنیا کو پیغام حق پہنچانے بھیجا ہے۔ ہم یہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ تو رستم نے کہا وہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو ہم میں قتل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو سلامت رہیں گے تمہاری حکومتوں کے مالک بن جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد تھی اس وقت ایران کی، اور اس میں ایک شخص کھڑا ہوا اللہ کی بات سنا رہا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو رستم نے اپنے شورا کو اکٹھا کیا، کہنے لگا اس کی بات سنی تھی؟ میں نے کہا ہاں، پرانے سے کپڑے تھے، چیچڑوں میں لپٹی تلوار تھی، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، اس کے کپڑے نہ دیکھو، اس کا بول دیکھو، بول
وہ اتنے بڑے لشکر دیکھ کر متاثر نہیں ہوا اور اس طاقت سے اس نے اپنی بات کو پیش کیا. تو تم یہ سوچو اس کے پیچھے 50,000 ہیں، ان سے ہم کیسے لڑیں گے؟ ایک آدمی بھی اتنی دلیری تم نے دیکھی ہے تو ان کے پیچھے جو 40-45,000 ہیں ان سے تم کیسے ٹکر لو گے؟ یہ چند لفظوں میں ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کی اشتباہ کا، انتخاب کا مقصد سمجھایا کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سنانا ہماری ذمہ ہے.